ظلمهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. صلوات بر محمد وآلہ پروردگار اپنی بارگاہ میں اس عبادت کو عظیم اجر کے ساتھ قبول فرما. رب ذوالجلال مجلس میں حاضر ہر برادر و خواہر کے جملہ حوائج کو قبول فرما. بانیان مجلس و حاضرین مجلس کے توفیقات میں، رزق میں، امور میں اضافہ فرما. ان مجالس کو، ان اشکوں کو، ان جذبات کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے. محبت حسین، اطاعت حسین، شفاعت حسین عطا فرما. دشمنان مکتب تشیع، دشمنان اسلام و قرآن کی اصلاح فرما. اگر قابل اصلاح نہیں ہے نیست و نابود فرما. ظہور امام میں تعجیل فرما. دعاؤں کی قبولیت اور آپ کی سلامتی کے لیے ایک صلوات کے ساتھ ذرا آگے بھی تشریف لے آئیے. فاصلے پہ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. بار دیگر بلند صلوات پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. قرآن اور مہدویت کے عظیم اس موضوع پر جو انسان کی زندگی کی زینت بھی ہے اور دونوں جہانوں کی ضرورت بھی ہے، اس پر گفتگو کی آج تیسری منزل ہے اور آیات الہی کے ہی روشنی میں آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کرنے کا شرف حاصل ہوگا. من جملہ ان آیات میں سے معروف و مشہور آیت ہے قرآن مجید کی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 119. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پرہیزگاری اور راہ تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب سچوں کے ساتھ ہونے کی آیت جب سے نازل ہوئی ہے اب تک قرآن میں ہے، اور جب تک قرآن باقی ہے یہ آیت بھی ہے. آیا ممکن ہے کہ انتظام کے بغیر اعلان کیا ہو رب ذوالجلال نے، پہلے سچوں کا انتظام نہیں کیا ہو، انہیں نہیں پہچانوایا ہو اور وہ کون ہے یہ بھی نہیں بتایا ہو، چپکے سے آنکھ بند کر کے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ مثلا کہیں کسی مسجد میں کوئی پیش نماز ہے، انہوں نے اگر کہیں جانا ہو تو اگر وہ چپکے سے یہ کہے کہ میرے بعد آغا صاحب کے پیچھے نماز پڑھو، شہر میں 20 آغا ہوں، کن کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ جھگڑا ہو جائے گا. کوئی آغا کہے گا مراد میں ہوں، دوسرا آغا کہے گا شاید میرے بارے میں کہا، تیسرا کہے گا شاید میرے بارے میں. وہ جو اصلاح کا راستہ اختیار کرنا تھا وہ فساد میں بدل جائے گا جب عام ایک معمولی گناہگار انسان یہ طریقہ اختیار نہیں کرتا ہے کہ لوگوں کو الجھا کے رکھ دیں. رب ذوالجلال کے لیے اور بھی قبیح ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، قیامت تک ہے. لہذا فخر الدین رازی امام المفسرین جس کا نام ہے، 40 جلد کے قریب تفسیر لکھی ہے اور اس کا کام ہے مسلک امامیہ کو گالیاں دینا دبا کے، جتنا اس کی توفیق ہے اتنی ہی. ھذا کما قال الامامیہ لعنہم اللہ، لعنتیں قبحہم اللہ، بری بری باتیں. لیکن اس کے باوجود کچھ حقیقتوں کو ایسا اظہار کیا ہے کہ اس سے رہا نہیں گیا ہے. ان حقیقتوں میں سے ایک حقیقت کوثر سے مراد اولاد فاطمہ زہرا
اور اولاد علی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اس بات کو قبول کیا ہے۔ دوسری حقیقت جو انہوں نے مانا ہے وہ یہ کہ ہمارے برادران مسلمان نماز سے بسم اللہ کو چرا کے غائب کر دیتے ہیں۔ فخر الدین رازی نے کہا کہ تاریخ میں ہے کہ علی ابن ابی طالب نماز میں اونچی آواز میں بسم اللہ پڑھتے تھے، اور پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہے، بس وہی نماز حق ہے جو علی پڑھتے تھے۔ یہاں ایک خوبی ہے اس بات میں اور ایک کمزوری ہے۔ خوبی یہ ہے کہ مان تو لیا ولو نماز کے حد تک صحیح کہ علی کی نماز حق ہے، صرف علی کی نماز دوسروں کی نماز میں اونچی آواز میں بسم اللہ میں فرق نہیں رکھتا تھا، بہت ساری چیزوں میں علی کی نماز دوسروں سے ڈیفرنس اور فرق رکھتا تھا، اس لیے کہ وضو کا طریقہ بھی دوسروں کا اور ہے، علی کا اور تھا، تو بس وہی وضو حق ہے جو علی کرتے تھے۔ تیمم کا طریقہ دوسروں کا اور ہے، اور اولاد علی اور ان کے گھرانے کا اور ہے، بس وہی تیمم صحیح ہے جو علی کیا کرتے تھے۔ علی تراویح نہیں پڑھتے تھے، بس وہی راستہ صحیح ہے جو علی اختیار کرتے تھے، بلکہ منع کیا ہے۔ لذا یہاں پیغمبر اسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ علی کی نماز حق ہے، فرمایا علی حق ہے۔ علی کی نماز، علی کا روزہ، علی کی صلح، علی کی جنگ، علی کا راستہ، علی کی منزل، مجسم علی حق ہے، چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ اور تیسرا جو اعتراف کیا ہے اس آیت پر آ کے صاف انداز میں، یعنی شیعہ مفسرین سے زیادہ بہتر انداز میں اس حقیقت کو قبول کیا ہے، یہ آیت بتا رہی ہے کہ جب تک دنیا میں یہ قرآن موجود ہے، ایک حجت خدا اور وہ بھی معصوم کا ہونا لازم ہے۔ فخر الدین رازی دشمن امامیہ، مفسرین، امام المفسرین، اس کا یہ اعتراف ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 119، ہو جاؤ حکم ہے یہاں، اگر کوئی نہ ہو تو کن کے ساتھ ہو جائیں؟ عجیب بات ہے، ابھی بات ہے، عام انسان بھی اسی طرح نہیں کر سکتا ہے۔ رب ذوالجلال نے ہو جاؤ، بس یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ پہلے انتظام کیا ہے، اس کے بعد یہ اعلان ہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ ہو گئے۔ معصوم ہونا کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اس سے اس سے بھی آسان انداز سے معصوم ہونا ثابت ہوتا ہے۔ کیوں؟ ان کے ساتھ ہو جاؤ، ادھر جہنم بھی پیدا کیا ہے، ادھر جنت بھی، گناہگاروں کے نام جہنم کو الاٹ کیا ہے، جھوٹ بولنے والے، قتل کرنے والے، حرام خوری، جتنے بھی گناہوں کی لسٹ آتی ہے وہ سارے۔ اگر یہ معصوم نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ گناہگار ہوتا، فاسق و فاجر بھی ہوتا، جیسا کہ بنی امیہ اور بنی عباسی کے سلاطین گزرے ہیں۔ اگر ان جیسوں میں سے کوئی ہوتا، ادھر سے آرڈر یہ کہ اس کے پیچھے چلو، ہو جاؤ، کیا مطلب؟ جو حکم کرے اسے مانو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ، جو آرڈر کرے اسے قبول کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کی بات مانو، مخالفت نہیں کرنا، یہ ہو جاؤ ہے۔ اگر وہ فاسق و فاجر ہو جائے، خدا نہ کرے، تو گناہ میں بھی ڈال دے گا، فسق کی طرف بھی، شراب خوری کی طرف بھی، قتل کی طرف بھی۔ کل کو اگر اس گناہگار کو اللہ جہنم ڈالنا چاہے تو اس کے پاس حجت ہے، بندے کے پاس، پروردگار مجھے کیوں جہنم ڈالتے ہو؟ تو نے قتل کیا، چوری کیا، فلان، یہ سارے گناہوں کی لسٹ سامنے پیش کی جائے گی۔ میرے پروردگار، میں نے خود نہیں کیا ہے، کیا تو نے نہیں کہا تھا فلانی کے ساتھ ہو جاؤ؟ جب تیرا آرڈر تھا فلانی کے ساتھ ہو جاؤ، اس کی بات مانو، اس کے کردار پر عمل کرو، میں نے اس کے پیچھے پیروی کی ہے، اس نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، یہ عذر ہے، یہ حجت ہے بندے کی طرف سے۔ لیکن اللہ یہ حجت بندے سے سننا نہیں چاہتا، اپنے بندے کو سنانا چاہتا ہے۔ اے میرا بندہ، میں نے اپنے حجت کو ہر خطا و گناہ سے پاک اور معصوم بنا کے بھیجا تھا، تمہیں کیا ہوا؟
کہ اس کے راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے کی طرف گیا. وہ ہادی تھا تو گمراہ کیوں ہوا؟ وہ عادل تھا تو ظلم کے راستے پہ کیوں گیا؟ وہ اقربا پرور تھا تو خود غرض کیوں بن گیا؟ وہ علم کا خزانہ علم الہی کا مرکز تھا تو جہل کے راستے پہ کیوں چلا گیا؟ یہ حجت رب ذوالجلال پورا کرنا چاہتا ہے. لہذا خود آیت بتا رہی ہے کہ یہ معصوم ہے. ہاں فخر الدین رازی کی بات ہے. کونو خود آیت بتا رہی ہے کہ معصوم بھی ہو موجود بھی ہو. تو پھر کیا امام زمان علیہ السلام کے وجود مبارک کو مانتے ہیں؟ آبادا توبہ استغفر اللہ نہیں مانتا ہے. اگر مان لیا ہوتا تو انسان ہو جاتا ہے نا. صرف مسلمان ہے، وہ صرف مسلمان ہے. کیوں؟ نیچے کیا لکھا ہے؟ ڈنڈی مارنا ان کی عادت ہے. اب وہ کون ہونا چاہیے جن کے ساتھ ہر زمانے کے لوگ کونو کی مصداق کی طرح اس کے پیچھے چلیں؟ کہنے لگا کہ لا کما قال الامامیہ هو فرد واحد. جیسا کہ امامیہ نے کہا کہ وہ ہر زمانے میں ایک ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ غلط ہے. بل مجموع الامہ، اس سے مراد مجموع امت ہے، انہی کے پیچھے چلو. اب چھوٹے سے معصوم بچے سے پوچھو، یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، اس سے پوچھو یہ مانتے ہو؟ ہاں ہنسے گا، استاد کیا ہو گیا آپ کو، یہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ ممکن ہے مجموع امت جس میں شرابی بھی ہے، عادل بھی ہے، یزید بھی ہے، حسین بھی ہے، قاتل بھی ہے، مقتول بھی ہے، کھچڑی بن جائے گی دین اسلام کی. لہذا شیعہ ان فارمولوں سے متنفر ہے جو عقل و معیار انسانیت و قرآن کے خلاف ہو. مجموع امت کی پیروی کریں. مجموع کس کی پیروی کی گئے؟ خطاب مجموع امت سے ہے، پیروی کی جائے گی، وہ کوئی اور ہے. لہذا ہادی اور امت ایک ہی چیز نہیں ہوتی ہے. رہبر اور ہوتا ہے، منزل اور ہوتی ہے، امت اور ہے. لہذا مجھے کہنے دے کہ منزل کی آرزو ہے تو رہبر تلاش کر. منزل کی آرزو ہے تو رہبر تلاش کر، مل جائے گا خدا در ہے در تلاش کر. صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مل جائے گا خدا در ہے در تلاش کر. لہٰذا اس میں اس قسم کی آیتیں اور بھی. ایک اور آیت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. نور الہی کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. کیا مطلب؟ چھوٹے بچے مثلا وہ زمانہ گزر گیا جو گھر میں چراغ جلاتے تھے یا مثلا لائٹ جاتی تو موم بتی پہ آپ گزارا کرتے تھے، تھوڑی سی پھونکوں سے ہوا چلنے سے وہ بجھ جاتی تھی. یہاں کیا مراد ہے؟ قرآن کی جو تشبیہات ہیں، استعارات ہیں، کنایات ہیں، میں بارہا کہا کرتا ہوں، اس کو سمجھنا ہے تو آئیے جامع الکوثر میں ولو ایک سال کے لیے صحیح داخلہ لیجئے. کنایہ ہو، تشبیہ ہو، استعارہ ہو، مجاز ہو، مرسل کو سمجھ لیں تب سمجھ میں آئے گا کہ فصاحت علی کیا ہے، بلاغت زینب کبریٰ کیا ہے، استعارات قرآن کیا ہیں، بہار قلوب قرآن مجید کیوں کہا جاتا ہے، تب جا کے سمجھ میں آئے گا. یہاں پہ یعنی چراغ کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے تھے. چراغ کیا ہے اور پھونکے کیا ہیں؟ چراغ سے مراد ہادی برحق ہے، پھونکوں سے مراد تلوار، شمشیر، زور، زر، زندان، قاتل، ڈالر، ریال، میڈیا، یہ پھونکے ہیں، ہے نا. اس چراغ حقیقی کو جس کو رب ذوالجلال نے جلایا ہو، نہ وہ ریال کے پھونکوں سے بجھ سکتا ہے، نہ ڈالر کے پھونکوں سے بجھ سکتا ہے، نہ اسلحے کے پھونکوں سے بجھ سکتا ہے، نہ لشکر کے پھونکوں سے بجھ سکتا ہے، نہ منافقت کے طوفان سے بجھ سکتا ہے، نہ مصائب کے پہاڑ سے بجھ سکتا ہے. جسے اللہ جلائے اس دنیا میں بھی روشنی دیتا رہے گا اور اس دنیا میں بھی آپ کی زندگی اور آخرت کو منور کرتا رہے گا. اور اللہ الا ان یتم نورہ، اور اللہ کا ارادہ ہے کہ اپنے نور کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دے. یہاں نور سے تعبیر ہادی برحق کا کیا گیا ہے. لہذا یہ سلسلہ آگے جاتا رہے گا یہاں تک کہ لشکر امام علیہ السلام کی صفات میں یہ بتایا گیا ہے
اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر ہم انہیں استقرار دیں روئے زمین پر تو اقام الصلاۃ، سب سے پہلا کام وہ نماز قائم کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ پنجاب کی طرح ہے نا کہ خطیب جب نماز کے مثلا فضائل سنا کے جب نماز کے اوپر آ جائے تو بانی مجلس اور دیگر حضرات اٹھ کے چلے جائیں کہ مولوی جھوٹ بولتا ہے، نماز کا حکم قرآن میں نہیں ہے۔ یاد رکھیں، نماز کے وجوب کا قائل ہو کے بدبختی کا اظہار کر کے نہ پڑھنا کافر نہیں ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے۔ فاسق کا توبہ جلدی قبول ہوتا ہے۔ اگر وجوب سے انکار کرے کہ نماز واجب نہیں ہے، وہ مرتد ہے، اسی وقت اس کی بیوی اس سے جدا ہو جائے گی، کیونکہ شادی مسلمان کی ہوتی ہے، ایک کافر ایک مسلمان کا رشتہ نہیں ہوتا۔ یہ یاد رکھیے، چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہیں۔ آج ہی میں کتاب صوم کے آخر میں کلاس میں پڑھا چکا ہوں، جو بڑی ہماری اجتہادی استدلالی کتاب ہے۔ اگر کوئی روزہ وجوب کے قائل ہو کے جان بوجھ کے بیماری و سفر کے بغیر نہ رکھے، قضا بھی، کفارہ بھی، کوڑے بھی۔ کوڑے کبھی سنا بھی نہیں تھا آپ نے، کوڑے حاکم اشارہ، اس کی مرضی ہوگی جتنے کوڑے لگا دے۔ اگر دوبارہ روزہ توڑ دے دوبارہ کوڑے لگ جائیں گے۔ 3 مرتبہ کوڑے کھانے کے بعد پھر بھی 4تھی مرتبہ روزہ نہ رکھے، واجب القتل ہے۔ وجوب کے قائل ہونے کے باوجود جو نہ رکھے واجب القتل ہے۔ اما واجب ہونے سے انکار کر کے جو روزہ نہیں رکھے گا، پہلے ہی انکار میں واجب القتل ہے، روزہ ہو یا نماز ہو۔ اگر کہے کہ واجب نہیں ہے، مولویوں نے اپنے جیب سے بنایا ہے، کہاں نماز واجب ہے، کہاں روزہ واجب ہے، واجب القتل ہے، مرتد ہو گئے۔ ہاں یاد رکھیے، یہ باریک مسائل ہیں۔ پنجاب میں صرف میں کہہ سکتا ہوں ان باتوں کو، کسی کی جرأت نہیں، جہاں ذاکرین کا گھر ہو، علماء کا امامہ بھی دیکھنا نہیں چاہتے ہوں، فضائل کی بلندی تک لے جا کے آخر میں یہ پیغام دیتا ہوں، ساری ذہنیتیں ایک دم سے نیچے جیسا لائٹ چلی گئی ہو اس طرح ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ چیزیں بیان نہ ہو تو گویا آپ نے نہ سجدہ شبیری کا حق ادا کیا، نہ قیام حسین کا حق ادا کیا، نہ امر بالمعروف کا حق ادا کیا، نہ نہی عن المنکر کا حق ادا۔ ان امر بالمعروف وانہی عن المنکر، کہاں ہے وہ؟ عمل معروف کرو، نہی عن المنکر کدھر ہے؟ اگر نماز سرے سے انکار کر دیا، اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے امام کے ساتھ۔ ان کی اس لیے کہ ان کا لقب ہے امام المتقین، جو روزے سے فرار کرے نماز سے، وہی امام الفاسقین۔ امام الفاسقین کا امام المتقین کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ متقی کا امام المتقین سے رشتہ ہوتا ہے، ساجد کا سید الساجدین سے رابطہ رہتا ہے، عابد کا زین العابدین سے رابطہ رہتا ہے، مومن کا امیر المومنین سے رابطہ رہتا ہے۔ القاب دیکھیے، القاب امیر المؤمنین، جب مومن ہوگا تو امیر المومنین سے مربوط۔ امام المتقین، متقیوں کا امام، جو سرے سے انکار کر روزہ واجب نہیں ہے، نماز واجب نہیں ہے، وہ ہے فاسقین کا گروہ کا سردار۔ اس کا کیا ریلیشن ہے امام المتقین کے ساتھ؟ یہ امام المتقین تربیت کی یونیورسٹی ہے، اونلی ون لقب نہیں ہے، یونیورسٹی ہے۔ اگر غور کریں ہمیں اپ گریڈ کرنے کے لیے، صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجئے، اللہم صلی امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ۔ لشکر امام زمان علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہوگی، سب سے پہلے نماز قائم کریں گے۔ نماز کا کلمہ ہیومن رائٹس ہے۔ اس زاویے سے افسوس یہ کہ ہم علماء میں بھی کمزوری ہے، جیسے احکام کی حقیقت ہے اس طرح ہم بیان نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ علماء کے پاس فرصت نہیں ہے، ذاکرین کے پاس علمی طاقت نہیں ہے، آپ کے پاس اہمیت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں رہ جاتی ہیں۔ ورنہ ان چیزوں کو کھول کے بیان کریں۔ نماز صرف نماز کے وضو کا طریقہ یونیورسٹی آف ہیومن رائٹس ہے، حقوق بشر کی عظیم دانشگاہ ہے، صرف نماز کے وضو کا طریقہ۔ آپ نے غور نہیں کیا، آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کس کے لیے کہنا ہے؟ اللہ کے لیے۔ لیکن نہ وہ لوٹا استعمال کر سکتے ہو جو کسی کا ہو، نہ وہ پانی استعمال کر سکتے ہو جس کا مالک راضی نہ ہو۔
نہ وہ زمین استعمال کر سکتے ہو جس پر وضو کے چھینٹے گرتے ہوں اگر مالک راضی نہ ہو، نہ وہ زمین استعمال کر سکتے ہو تیمم کے لیے جس کا مالک راضی نہ ہو، نہ کسی کی زمین میں جانماز رکھ سکتے ہو، نہ قدم رکھ سکتے ہو۔ رب ذوالجلال یہ بتانا چاہتا ہے اے میرا بندہ، کعبے کی طرف رخ کرنے سے پہلے قلب مومن کو دیکھا کرو، میرا گھر وہاں ہے، اگر وہ راضی ہے تو میں راضی ہوں، اگر وہ راضی نہیں ہے تو میں راضی نہیں ہوں۔ یہ ہے ہیومن رائٹس۔ عبادت کے اندر، تیمم کے اندر، وضو کے اندر حقوق بشر کوٹ کے رکھ دیا ہے رب ذوالجلال۔ عبادت اس کی، اطاعت اس کی، لیکن پہلے مومن کو راضی کرو۔ یہ بہت ساری چیزیں اس طرح ہر چیز میں، نکاح کے مسائل میں حقوق بشر، طلاق کے مسائل میں حقوق بشر، تجارت کے مسائل میں حقوق بشر، روزے کے مسائل میں، حج کے مسائل میں، کلمے میں نقطے نقطے پر ہیومن رائٹس کا تذکرہ ہے۔ آپ کے پاس حوصلہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کو سنیں۔ درس و تدریس سے نہ فقط محبت نہیں ہے، اسلام آباد کے لوگوں کو نفرت ہے درس و تدریس سے کہ ان چیزوں کو سمجھ سکے، ان علوم عالم محمد کے سمندر کو اپنے وجود کے ظرف میں سمیٹ سکیں۔ میں کہہ کے میں تھک گیا، چیخ کے 10 سال سے یہ چیزیں دروس میں حل ہوتی ہیں۔ ممبر پہ بیان کروں تو کہیں گے دیکھو مولوی صاحب تدریس کرنا شروع کیا تقریر چھوڑ کے، پھر قبر میں بیان کریں گے، قبرستان میں۔ یہ شہرستان کے مسائل ہیں، مردوں کو جمع کر کے سنائیں یہ باتیں، یا مردنما کو بتا کے زندہ کریں۔ معاشرے کو زندہ کرنا ہے۔ مکنہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، نماز پڑھنے کے بعد حاضر ہو جاتی ہے۔ اہل سنت آپ کے صدقہ کو ٹھوکر مارتے ہیں، مشرک ہو۔ اولا تو ہم مشرک نہیں ہیں، اس مجلس کی برکت سے شیعیان حیدر کرار میں اتنی عقلانیت کی طاقت آ جاتی ہے کہ ہم ساجد و مسجود و سجدے میں فرق سمجھتے ہیں۔ ساجد اور ہے، مسجود اور ہے، سجدہ اور ہے۔ خانہ کعبہ میں بھی ہم سجدہ مسجود کے لیے کرتے ہیں، کعبے کے لیے نہیں۔ خاک شفا پہ سجدہ مسجود حقیقی کے لیے کرتے ہیں، خاک شفا پہ نہیں، خاک شفا کے لیے نہیں۔ خاک شفا پہ سجدہ کرتے ہیں لیکن خالق کے لیے کرتے ہیں، سجدہ کے لیے نہیں۔ اس کے ضد میں تم کیلے کے چھلکے پہ سجدہ کرتے ہو، تربوز کے چھلکوں پہ سجدہ کرتے ہو، پیاز کے چھلکوں پہ سجدہ کرتے ہو، گندی اور نجس تارکور پہ سڑک پہ سجدہ کرتے ہو۔ نماز ختم ہونے کے بعد جب باطل ہو جاتی ہے، نماز حاضر ہو جاتی ہے، بد دعا دیتی ہے نماز، بد دعا۔ ضیعتنی ضیعت اللہ، تو نے مجھے ضائع کیا، خدا تجھے ضائع کر دے۔ نماز کی بد دعا جو پڑھ کے باطل کر دے، اس کے لیے اتنی بڑی بد دعا ہو، جو پڑھے ہی نہیں سرے سے، اس کے لیے کتنی بد دعائیں ہوں گی۔ لیکن آپ نے اس خاک شفا کو سنبھال کے رکھا، دل میں عشق علی، محبت حسین، امامت کی محبت، قبولیت کے شرائط، قرائت صحیح، لب و لہجہ صحیح، عدالت کے ساتھ سجدگاہ خاک شفا پر شہداء پر سجدہ کیا، نماز صحیح بھی ہو گئی، قبول بھی ہو گئی، نماز حاضر ہو جاتی ہے السلام علیکم کے بعد، اور دعا دیتی ہے حفظتنی حفظک اللہ، تو نے میری حفاظت کی ہے، اسی طرح میرا پروردگار تیری حفاظت کرے۔ تو نماز کی بد دعا لینی چاہیے یا نیک دعا لینی چاہیے؟ دعا لینی چاہیے، حفظتنی حفظک اللہ۔ صلوات پڑھ لے بلند آواز سے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی اللہ۔ ایک اور آیت کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 ہے، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا کہ کم از کم انما تو یاد ہے، اس انما سے آپ کو محبت ہے، انما ولیکم اللہ، انما یرید اللہ، ہے نا، کہ اس حصر اور حصار کے معنی کو آیت نمبر 55 میں انما ولیکم اللہ ہے، آیت نمبر 54 میں
عجیب و غریب آیت ہے جس کی تفسیر پر تلاطم ہے مفسرین کے اندر، رسہ کشی ہے کہ مصداق کو اپنی طرف پلٹانے کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد عن دینکم فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اعزۃ علی المؤمنین اذلۃ علی الکافرین اعزۃ علی الکافرین اذلۃ علی المؤمنین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ من یشاء واللہ واسع علیم. لفظ بلب ترجمے پہ غور کیجئے. اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو کے دین سے نکل جائے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے. اللہ ایک قوم کو لے آئے گا، وہ قوم خود نہیں آئے گی. سوفا یاتی ان قریب، یہ سوفا قرآن میں جہاں بھی آتا ہے ان قریب فیوچر کے لیے آتا ہے، سین اور سوفا دونوں. سوف یاتی اللہ، اللہ لے کے آئے گا کس کو؟ بقوم، ان کی 6 صفات بتائی گئی ہیں. یحبہم ویحبون اللہ، اللہ کے محب بھی ہیں، اللہ کے محبوب بھی ہیں. یہ شرط ہے. یہ صفت صرف ہزاروں اصحاب میں سے ایک شخصیت کو جنگ خیبر میں مولا کائنات کو یہ تمغہ محبت محبوب الہی ہونے کا سرور کائنات نے عطا فرمایا کہ کل عالم اس رجل کو عطا کروں گا کہ جو محب خدا بھی ہے، محب رسول خدا بھی ہے، اور محبوب خدا بھی ہے، اور محبوب رسول خدا بھی ہے. اور مجاہدت کریں گے راہ الہی میں اور کسی سے ڈریں گے نہیں. یہاں محب اور محبوب پر تبصرہ چاہیے کہ محب بننا آسان ہے، محبوب بننا مشکل ہے. محب یعنی آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کو جانتا بھی نہیں ہو، لیکن جب آپ محبوب بن جاتے ہیں تو محبوب بننے کے لیے کمالات کا ہونا ضروری ہے. انسان کی محبت کمالات سے ہوتی ہے، ذات سے نہیں ہوتی. اگر ذات سے محبت ہوتی تو بائی بائی کا دشمن نہ بنتا، دوست کا گلا نہ کاٹتا، قبیلہ قبیلے کے اوپر خنجر نہ چلا دیتا، اس مسجد میں جا کے اس مسجد میں دھماکہ نہ کرتا، نسل انسانی کو ختم نہ کر دیتا. اگر ذات سے محبت ہوتی، ذات سے نہیں کمال سے محبت ہوتی ہے، وہ کمال جس کے اندر جمع ہو ساری انسانیت اسی کے عاشق ہو جاتا ہے. لہذا یحبہم ویحبونہ، محبوب بننا کمالات کا. بچوں کے اولاد کی لاشوں پہ گزرنا پڑتا ہے محبوب الہی بننے کے لیے، خون کے سمندر سے گزرنا پڑتا ہے محبوب الہی بننے کے لیے، مصائب کے طوفان سے ٹکرانا پڑتا ہے محبوب الہی بننے کے لیے. مینا پہ 11 سالہ بچے کو لٹانا پڑتا ہے خنجر کے نیچے محبوب الہی بننے کے لیے، خنجر کے نیچے سجدے پہ گرنا پڑتا ہے محبوب الہی بننے کے لیے، تلواروں کے سائے میں شب ہجرت سونا پڑتا ہے محبوب الہی بننے کے لیے. مصائب کے پہاڑ کو پاش پاش کرنا پڑتا ہے، تب آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب وہ لشکر اب اس آیت کو کھینچاتانی رسی کشی کی طرح، جیسا کھیل ہے، رسی کو کوئی ادھر کھینچ لیتا ہے کوئی ادھر. ایک مفسرین کے ایک گروہ نے امیر المومنین اور ان کے اصحاب پر اس کو ایڈجسٹ کیا ہے، ایک گروہ نے ابو بکر اور ان کے چاہنے والوں پر تطبیق کیا ہے، ایک گروہ نے حسن اشعری اور ان کے چاہنے والوں پر تطبیق کیا ہے، ایک گروہ نے مہاجرین انصار مراد لیا ہے، ایک گروہ نے حضرت حجت خدا حجت ابن الحسن عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سپاہی اور اصحاب اور منتظرین کو مراد لیا ہے کہ یہ افراد ہوں گے. لذا آئیے زیارت آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ زیارت آل یاسین میں محب اور محبوب کا رابطہ کیسا ہونا چاہیے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. سلام، یہ جو سلام کا پیکر آپ پیش کرتے ہیں، سلام کے آئینے میں محبوب سے اظہار محبت کا طریقہ. السلام علیکہ
واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، میرا مولا میرا سلام ہو تیری ذات کے اوپر جب رات کی تاریکی نے تیرے اوپر حجاب کیا ہو، اس حال پر بھی میرا سلام ہو۔ السلام علیکہ والنہار اذا تجلی، جب دن کی روشنی تیرے وجود انور کو ظاہر کر دے، اس حال پر بھی میرا سلام۔ السلام علیکہ حین تقوم وحین تقعد، تیرے حالت قیام پر بھی تجھ پر میرا سلام ہو، اور تیرے حالت قعود پر بھی میرا تجھ پر سلام۔ السلام علیکہ حین ترکع وتسجد، اے میرے مولا جب تو حالت رکوع میں جھکتا ہے تو اس حال پر بھی میرا سلام ہو، اور جب تو رکوع سے اڑتا ہے اور سجدے میں جاتا ہے اس حالت پر بھی میرا تجھ پر سلام۔ السلام علیکہ حین تکبر وتحلل، جب آپ اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اس وقت بھی میرا سلام ہو، اور جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اس وقت بھی میرا سلام۔ السلام علیکہ حین تصبح وتمسی، حالت صبح میں آپ داخل ہوتے ہیں عبادت کرتے ہوئے، اس حال پر بھی سلام ہو، اور تیرے وجود نازنین کے اوپر سے یہ چمکتا ہوا سورج غروب کی طرف جاتا ہے، اس حال پر بھی میرا سلام۔ سوچنے کا مقام ہے کہ محبوب ایک ہی حالت میں ہے، اب حالت رکوع میں کیا ہونا تھا، حالت سجدے میں کون سی تبدیلی آتی ہے؟ غروب شمس و طلوع شمس کے ساتھ اس محبوب کی زندگی سے کیا ریلیشن ہے؟ صبح اور شام کے ساتھ محبوب سے کیا ریلیٹ ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ جو حقیقی عاشق ہوتا ہے وہ معشوق کی گلی کا بھی سوچتا ہے، اس کے لباس کا بھی سوچتا ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا بھی سوچتا ہے، اس کو کھانا کون سا پسند ہے وہ بھی سوچتا ہے، کس قبیلے میں رہتا ہے اور کس قسم کے لوگ اسے پسند ہے۔ یہی چیزیں اگر نہ ہو تو گویا وہ عشق میں سچا نہیں ہے۔ لہذا محبت رب ذوالجلال کو موسیٰ سے تھی، عصا سے نہیں، لیکن چونکہ محبوب کے ہاتھ میں عصا تھی تو محبت اس سے بھی ہو گئی۔ پوچھا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ محبت رب ذوالجلال کی محمد مصطفیٰ کی ذات سے ہے، وہ کملی اور چادر اور کمبل سے محبت نہیں ہے، لیکن جب محبوب کے جسم نازنین سے مس کیا ہے تو وہ قیمت اس میں بھی پیدا ہو گئی۔ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کے خطاب سے پکارا گیا۔ کملی والے ہے چادر والے سے، اپنا وہ چادر جاندار ہے، نہ نبی ہے، نہ کمبل، نہ مزمل، نہ مدثر، نہ جاندار ہے، نہ نبی ہے، نہ امام ہے، نہ معصوم ہے، کچھ بھی نہیں۔ خطاب کیوں آ رہا ہے؟ کیوں خطاب نہیں آنا چاہیے؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جسم اطہر کو اس صندوق نے چند لمحے مس کیا تھا۔ مادر موسیٰ نے اسے اس کے اندر ڈال کے صندوق میں نیل کا حوالہ کیا۔ 1500 سال تک یہی صندوق تابوت سکینہ کے نام سے قرآن میں بنی اسرائیل کے لیے خیرات و برکت و محبت و فتح مندی و دولت کا وسیلہ بنا۔ وہ لکڑی بے جان موسیٰ جان عالم تھا اس وقت، محبوب خدا تھا موسیٰ، اس کے جسم نازنین سے مس ہونے کی وجہ سے تابوت سکینہ سکون والا صندوق کے نام سے مشہور ہو گیا۔ قبر محمد مصطفیٰ مدینہ منورہ میں حرم رسول جب آپ جاتے ہیں اس قبر کے صندوق کے اندر فخر ابراہیم بھی سویا ہوا ہے، فخر نوح بھی سویا ہوا ہے، فخر موسیٰ بھی اندر ہے، فخر یحییٰ بھی اندر ہے، فخر کائنات بھی اندر ہے۔ یا تو کہو کہ بنی اسرائیل نے خطا کیا ہے اور اللہ کو بھی العیاذ باللہ سمجھ میں نہیں آیا، اس بے جان صندوق کا تذکرہ قرآن میں زندہ رکھا، یا تو اپنے عقیدے کی اصلاح کیجئے۔ لہذا جب بھی مدینہ جائیں گے آپ، مدینہ منورہ حرم رسول میں، تو یہ میرا شعر ضرور گنگناہٹ کیجئے، ایک شعر مکے میں، ایک شعر مدینے میں۔ مدینہ والا شعر یہ ہے کہ دائیں بائیں دیکھ کے یہ کہے، لحد بنا کے ملا کیا نبی کے پہلوں میں، نہ ہو جو حب علی اس میں روشنی کے لیے۔ لحد بنا کے ملا کیا نبی کے پہلوں میں، نہ ہو جو حب علی اس میں روشنی کے لیے۔ سنا ہے آتے ہیں ملنے کو احتضار کے وقت، تڑپ رہا ہوں میں دنیا میں اس گھڑی کے لیے۔
اور مکہ جب جاؤ گے تو یہی کہنا ہے کہ آپ نے کھلا ہے باغ نبی کا گلاب کعبے میں، مہک رہا ہے گلے لاجواب کعبے میں، سحر کا وقت ہوا ظلمتوں کی موت آئی، اتر کے آنے لگا آفتاب کعبے میں۔ لہذا آپ عاشق ہیں، امام معشوق ہیں، محبوب ہیں، یقیناً آپ اس سوچ میں ہونا چاہیے۔ شروع مجلس میں بھی میں نے عرض کیا ہے کہ قبر کے اندر لیٹا ہوا عاشق منتظر بھی فریاد کر رہا ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے مجھے میرے پروردگار قبر میں نہیں رکھنا۔ یہاں دیکھیے عشق کا یہ عاشقانہ غزل ہے، یہ زیارت آل یاسین۔ میرا سلام ہو تیرے حالت رکوع پر، جب تو حالت رکوع پر ہے اس پر بھی، اس وقت بھی میرا تجھ پر سلام، جب حالت سجدے پہ جاتے ہو اس وقت بھی میرا تجھ پر سلام، جب حالت قیام میں ہو اس وقت بھی میرا سلام، حالت قعود میں ہو اس وقت بھی میرا سلام۔ جو ان حالات کو نہیں بھولے گا وہ خود امام کو کیسے فراموش کرے گا؟ جس اللہ کی محبت اپنے حبیب کے کمبل و کملی سے اگر ہو جائے، دامن ابو طالب سے کتنی محبت ہوگی، جو جان ابو طالب، جو جان دنیا کو اس نے نجات دیا اور اس کے اندر پالا، اس کو بھی سلام ہونا چاہیے۔ جو رحمت عالم کو اپنے اندر حلقہ بنا کے، نور کا حلقہ، اس میں نجات دی اسے۔ لہذا ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں، بہت بڑی ذمہ داریاں دور حاضر میں، اور زمانہ آپ کے سامنے ہے کہ کہاں سے کہاں کو جا رہا ہے۔ یہ آزاداری اس طرح اس انداز سے نہ منائے کہ ہم 1400 سال سے آزاداری مناتے آ رہے ہیں اپنے رسم و رواج کے مطابق، ایسا نہیں ہے۔ ہر سال آزاداری نئے انداز میں اور آزادار کی ذمہ داری بھی نئی انداز میں آتی ہے۔ کیوں؟ حسین ابن علی علیہ السلام ہے سفینۃ النجات۔ نجات کی طرف انسان اس وقت محتاج ہوتا ہے جب طوفان اٹھے، اور طوفان ہر سال نئے انداز میں طوفان اٹھتا ہے۔ تو امریکہ کا طوفان، اسرائیل کا طوفان، یہودیت کا طوفان، مشرکوں کا طوفان، سعودیت کا طوفان، ریال کا طوفان، منافقت کا طوفان، جہالت کا طوفان، بے ایمانی کا طوفان، حرام خوری کا طوفان، ہر طرف سے طوفانوں نے جب انسان کو گھیر دیا ہو تو آواز آئے گی رحمتاً للعالمین کی زبان مبارک سے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ حسین ہے جو ہدایت کی کشتی بھی ہے، ہدایت کے لیے چراغ بھی ہے اور نجات کی کشتی بھی ہے۔ یہ عزاداری، یہ ذکر حسین، یہ فکر حسین، یہ راہ حسین نجات کی کشتی ہے۔ ہر سال نئے انداز میں، نئی روشنی میں اور نئی فکر میں بیان ہونی چاہیے۔ اسی طرح ظہور امام علیہ السلام کی آمد بھی ہر سال نئے انداز میں، ہم نے چپ سے نہیں رہنا ہے۔ ہر وقت یہ دعا نہ بھولیے گا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ دعا ہر وقت نماز کے بعد، کم از کم صبح کے نماز کے بعد ضرور تلاوت کیجئے۔ وظیفۃ الانعام فی زمن غیبت الامام، 70 وظیفے بتائے گئے ہیں، ایک کتاب ہے عربی میں، وہاں سے یہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نفس المحموم لنا تسبیح، لمبی سانس یعنی آہ کھینچنا کہ میرا امام غائب ہے، فرمایا یہ آہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ کا اجر رکھتا ہے۔ یہ آہ صرف کہ اے کاش ہمارا امام ہوتا، یہ کاش کہنا تسبیح کا اجر رکھتا ہے۔ فرمایا ہر وقت صدقہ دیا کرو، امام کے نام صدقہ۔ کیسے دو گے صدقہ؟ امام تو لیتے نہیں ہیں۔ ہاں، کس کو دو گے صدقہ؟ اب اپنے گھر سے کسی کو صدقہ دیتے ہو تو فقیر کو دیتے ہو، امام کا صدقہ کس کو دو گے؟ ہاں، ایسا کام کرو کہ اگر امام خود حاضر ہو جاتے، آپ کے کام سے راضی ہو جاتے، گویا خود امام کے ہاتھ پہ آپ نے دے دیا۔ آج کے دور میں ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے، میڈیکل کی ضرورت ہے، اور اتحاد کی ضرورت ہے، شادی بیاہ کی ضرورت ہے۔ کیا حال ہے پنجاب میں، پوری پاکستان میں،
خرچہ نہ ہونے کی وجہ سے، جہیز نہ ہونے کی وجہ سے، شادی بیان نہ ہونا اور اس کی وجہ سے ہزاروں مسائل کا پیدا ہونا، ان ساری چیزوں میں جو آپ مال خرچ کرتے ہیں، روایت میں ہے کہ گویا خود آپ نے اپنے ہاتھ سے مولا کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ایک درہم قیمت رکھتا ہے امام کے ہاتھ میں تھما دینا اس درہم کا، اور ساتھ میں ہر وقت دعا پڑھتے رہنا، دعا کی ورد کرنا، امام کے ظہور کا انتظار کرنا، اس لیے کہ انتظار دنیا کا ہر انسان انتظار میں ہے۔ گرمی ہو تو سردی کا انتظار، سردی ہو تو گرمی کا انتظار، جوانی ہو شادی کا انتظار، امتحان دیا ڈگری کا انتظار، اور نوکری ملی ہے اس کے بعد تنخواہ کا انتظار، بہت سارے انتظارات ہیں۔ جیسا ابھی آپ انتظار ہیں کہ اس مولوی سے جان چھوٹ جائے کہ گھر چلے جائیں مثلا، ہر قسم کے انتظار ہوتے ہیں۔ اور فرض کریں کہ اگر بعد میں لنگر کا بھی انتظام ہوتا تو اور بھی انتظار شدت سے۔ کوئی انتظار عبادت نہیں ہے سوائے ایک انتظار کے۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ منتظر کی نظر میں، منتظر کے لحاظ سے منتظر کی بھی قیمت بڑھ جاتی ہے اور انتظار بھی افضل ترین عبادت میں بدل جاتا ہے۔ آپ کا منتظر کبھی آپ کی تنخواہ ہے، آپ کا منتظر کبھی آپ کا رشتہ ہے، آپ کا منتظر کبھی آپ کا بیٹا ہے، آپ کا منتظر کبھی آپ کی الیکشن ہے، آپ کا منتظر آپ کے کھیت میں کھیتی باڑی ہے، آپ کا منتظر کبھی آپ کا بھینس اور بکری کا بچہ پیدا کرنا بھی آپ کا منتظر ہے کہ بچوں کو دودھ ملے گا، انتظار میں ہے۔ کوئی انتظار عبادت نہیں ہے سوائے ایک انتظار کے۔ تو ہے تو گلو بلبل و خوشبو کا ہے سما، تیرے بغیر فصل خزاں ہے بہار میں، جب سے بسے ہوا کہ دلے بے قرار میں، آنکھیں ہیں فرش راہ تیرے انتظار میں۔ رحمت ہی رحمت، دولت ہی دولت، کرم ہی کرم رب ذوالجلال کی طرف سے۔ لباس چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک آدمی اتنی لمبی عمر اس کی ہو جائے گی کہ اپنی نسل میں پوتے پر پوتے، نواسے پر نواسے 1000 افراد کو اپنے سامنے دیکھ لے گا، اتنی لمبی عمر ہوگی امام کے ظہور کے بعد۔ منتظر رہی، جب لباس جسم پہ پہنے گا اسے چینج کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو اس کا قد بڑھتا جائے گا لباس کا بھی خود بخود قد بڑھتا جائے گا۔ جیسا حضرت ابراہیم کے لیے مقام ابراہیم کا پتھر، جس پتھر بھی چھوٹا ہے نا، نیچے ڈاؤن ہے، آپ میں سے بہت ساروں نے دیکھا ہے، جو دیوار کعبے کی اونچی ہوتی تھی ایک کرین کی طرح خود بخود پتھر بھی اونچائی کی طرف جاتا تھا، اس لیے اس کے اندر مقام ہے، فضیلت زیادہ ہے۔ انسان کا لباس بھی امام کے ظہور میں اسی طرح ہوگا، قد بڑھتا جائے گا خود بخود، اور رنگ بھی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ دل میں نیت کریں، رنگ چینج ہوتا رہے، رنگ چینج ہوتا رہے، رحمت ہی رحمت۔ اسلام آباد سے کراچی تک گولڈن زیور میں آراستہ خاتون اکیلی جائے گی، کوئی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا۔ چین اور جاپان کی طرح آرے میں ڈالنے والا قانون سے ڈر کے نہیں، امام اپنی تربیت سے انسانوں کی معرفت اتنی بڑھا دے گی، امام بڑھائیں گے، معرفت انسانی اتنی بڑھ جائے گی، خود بخود انسانوں کو گناہ سے نفرت پیدا ہوگی۔ بیڑ اور بیڑیا آپس میں شیر و شکر بن کے بیٹھیں گے، بیڑ اور بیڑیا روایت میں ہے، ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھیں گے۔ سمندر کی مچھلیاں جشن منائیں گی کہ ہمارا امام آیا ہے۔ آسمان کے پرندے ایک دوسرے کو خوشخبری دیں گی، سینے سے لگائیں گی کہ ہمارا امام آ گیا۔ کل عرض کیا اگر پتھر کے اندر بھی دشمن ہو پتھر سے آواز آئے گی۔ مولا اعلان کریں گے جو ہمارے لشکر میں آئے گا اسے روٹی، پانی، چائے، پیپسی، لسی ساتھ لانے کی ضرورت نہیں۔ کچھ نکات میں اپنی شرارت سے اضافہ کرتا ہوں تاکہ گفتگو میں نمک پیدا ہو جائے اور جو برادران سونا چاہتے ہیں انہیں ڈسٹرب ہو جائے۔ اگرچہ میری گفتگو میں الحمدللہ آج تک میں نے نہیں دیکھا کوئی سو رہا ہو، ورنہ میں نام لے کے پکارتا ہوں، یہ بھی یاد رکھیے۔ صلوات پڑھے بلند آواز سے، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ مولا فرمائیں گے کوئی ساتھ لانے کی ضرورت نہیں، ہر چیز کے ہمارے پاس ڈمپنگ ہے، موجود ہے، سٹاک ہے۔ ہزاروں کا لشکر، کوئی ادھر دیکھے گا چائے کدھر ہے، کوئی دیکھے گا پانی کدھر ہے، کوئی روٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ سالن ہے، نہ دیگ ہے، نہ لکڑی ہے، کچھ بھی۔ مولا نے فرمایا بس ہمارے پاس ہے
جو مجھ جیسے جلد باز لوگ ہوں گے وہ جا کے پوچھیں گے مولا کی دے رہا، آپ نے تو فرمایا تھا سب کچھ ملے گا، ظاہراً کچھ نظر نہیں آئے گا، نہیں آ رہا ہے۔ تو وہ پتھر امام اٹھا کے لوگوں کو دکھائیں گے جو حضرت موسیٰ کے پاس تھا، عصائے موسیٰ کے اشارے سے 12 چشمے نکلتے تھے۔ فرمایا اگر موسیٰ کے لیے رب ذوالجلال ایک پتھر سے 12 چشمے اگر نکال سکتا ہے تو فخر موسیٰ کے لیے جو جی چاہے وہاں سے نکال سکتا ہے۔ اب کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ پانی اس پتھر کے اندر تھا؟ نہیں، کوئی بھی نہیں تھا، نہ پانی اس پتھر کے اندر تھا، نہ اژدہا اس لکڑی کے اندر تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ لکڑی ہے، پتھر ہے، آخر نکلا کیا ہے؟ وہ مشیت الہی ہے جو کبھی اژدہا میں بدل دیا عصا کو اور کبھی پانی کے چشموں میں بدل دیا پتھر کو۔ جب مشیت الہی جوش میں آتی ہے تو اپنے ولی کے سامنے خزینے کھول دیتی ہے، جب سامنے نامحرم آ جاتا ہے تو قرآن بھی اپنا علوم سمیٹ کے بند کر دیتا ہے۔ محرم کے لیے حرم کھل جاتا ہے، نامحرم کے لیے حرم نہیں کھلتا۔ یہاں یہ پتھر بھی اسی طرح مولا فرمائیں گے جس کو جو چاہیے ہم وہاں سے اسے فراوان کریں گے۔ سائے کے زیر سایہ آسمان سے بادل کے نیچے امام چلیں گے، جہاں سے اعلان کریں گے کہ میں بقیت اللہ ہوں، وارث آدم ہوں، وارث نوح ہوں، وارث ابراہیم ہوں، وارث محمد مصطفیٰ ہوں۔ امام تو عربی میں بولیں گے، اب سرائکی کیسے سمجھو گے؟ پنجابیوں کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ گلگتیوں کو، پٹھان کو، انگریز کو، چائنا کو، وہ تو چائنا بولتے ہیں۔ امام عربی میں بولیں گے۔ اہم سوال ہے، یاد رکھیے، انا بقیت اللہ، یہ تو انا کیا ہے؟ عربی میں ہے، لوگوں کو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ہاں وہ تو خانہ کعبہ کے پاس سے بولیں گے، جو چین میں ہے، جو جاپان میں ہے۔ روایت میں ہے، معصومین فرماتے ہیں امام بغیر لاؤڈ اسپیکر کے، بغیر انٹرنیٹ کے، بغیر ٹی وی اسکرین کے حجر اسود کے پاس ٹیک لگا کے آواز دیں گے، رب ذوالجلال ان کی آواز کو دنیا کے اربوں کھربوں انسانوں کے کانوں تک پہنچائے گا۔ آواز تو پہنچ گئی، اب امام عربی میں بولیں گے۔ پشتو کیسے سمجھے گا؟ کشمیری، ہند کو، گلگت میں 4-5 زبانیں ہیں، وہ کیسے؟ چائنا، دنیا کی لاکھوں زبانیں۔ یہ خوشخبری ہے، حجت خدا کی عظمت کو دیکھیے۔ روایات میں معصومین فرماتے ہیں امام عربی میں بولیں گے لیکن پروردگار عالم دنیا کے ہر کونے میں رہنے والے انسان کی مادری زبان میں کنورٹ کر کے اس کی کان تک وہ آواز پہنچائے گا حجت خدا کی۔ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل کیوں ایسا ہوگا؟ اس لیے کہ یہ ہے آخری حجت، اس کے بعد اب کوئی حجت نے نہیں آنا ہے۔ اب رب ذوالجلال کوئی عذر کسی انسان کے اوپر باقی نہیں رکھنا چاہتا ہے، حجتیں پوری کرنا چاہتا ہے، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ پروردگار میں نے سنا نہیں تھا۔ اس بہانے کو بھی توڑ دے گا، ہر انسان کے کان میں انا بقیت اللہ کی آواز آئے گی۔ یہ بہانہ بھی ختم کر دے گا رب ذوالجلال کی، کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے سمجھا نہیں تھا، وہ عربی بول رہے تھے۔ ہر انسان کی اپنی مادری زبان میں کنورٹ کر کے امام کے آواز کو پہنچائے گا، کل یہ نہ کہے کہ میں نے سنا نہیں تھا، میں نے سمجھا نہیں تھا۔ ہر قسم کی حجتوں کو رب ذوالجلال انسانوں کے اوپر پورا کرے گا۔ تب اس کے بعد بھی اگر کوئی باز نہ آ جائے، بیت المقدس کو امام فتح کریں گے، امام فتح کریں گے۔ پہلے مکہ جب 12,000 کا لشکر ہوگا، پھر مدینہ، حکومت مدینے میں قائم ہوگی، اس کے بعد کوفے میں حکومت قائم کرنے کے بعد فلسطین کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ امام خمینی نے جو اظہار کیا اور جو قدم رکھا اور جو بنا رکھی ہے، یہ ایک جلکی ہے، چنگاری ہے، اس آتش سے ایک چنگاری ہے۔
جو وارث امام ہونے کے لحاظ سے، نائب امام ہونے کے لحاظ سے یہ کام انجام دیا۔ کوفہ کیپٹل ہے امام کا، مسجد کوفہ کیپٹل ہے، دارالخلافہ ہے۔ تمام انبیاء نے وہاں نمازیں پڑھی ہیں۔ وہ گزشتہ سے مربوط نہیں ہے کہ پہلے کچھ ہوا تھا یہاں اس لیے وہ انبیاء نے نمازیں پڑھی، نہیں، یہ آئندہ سے مربوط ہے کہ یہاں کچھ ہونا ہے۔ ہاں، یہاں کچھ، نوح نے نماز پڑھی، اب وہ نوح کے بعد، نوح سے پہلے کیا ہوا تھا؟ آدم نے وہاں نماز پڑھی، ابراہیم نے عبادت کی۔ جب آپ میں سے بہت ساروں نے دیکھا ہے وہاں مقام ابراہیم موجود ہے، مقام جبرائیل موجود ہے، مقام یعنی اسحاق موجود ہے، مقام نوح موجود ہے۔ ہر نبی نے عبادت کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے کچھ ہو گیا تھا اس لیے مقدس ہے، نہیں، بعد میں کچھ ہونا ہے اس لیے اس کے تقدس کی وجہ سے مسجد سہلہ میں ہر بدھ کی رات کو عبادت کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دا فائنینشل منسٹری آف امام ہے، مرکز بیت المال مسجد سہلہ۔ ایک شہر بنائیں گے، ایک 100 کلومیٹر ایک طرف، 100 کلومیٹر، 400 کلومیٹر، 400، یہاں سے 100 کلومیٹر کہاں تک ہوتا ہے آپ سوچئے؟ موٹر وے کلر کہار تک، وہاں سے میاں والی تک، وہاں سے پشاور، اس طرح یہ اتنا بڑا ایک شہر ہوگا۔ ایک شہر اتنا کوفے کا، ایک مسجد بنائیں گے 1000 دروازے ہوں گے۔ مکہ معظمہ کے حرم الہی کے مسجد الحرام کے 5 دروازے ہیں، 50 لاکھ حاجیوں کے لیے 5 دروازے۔ جس مسجد کے 1000 دروازے ہوں تعداد کتنی ہوگی آپ خود سوچیں۔ اسلام آباد سے ظہر کی نماز کے لیے جہاز پہ کوفہ، نیو یارک سے جہاز پہ سوار ہوا کوفہ، واشنگٹن سے نماز ظہر کے لیے کوفہ۔ اس لیے پوری دنیا کا دل وہاں جمع ہوگا، ہر کسی کا جی چاہے گا کہ وہاں کوئی پلاٹ ملے۔ یہ اسلام آباد ام الخبائث ہے، فسادوں کا، خباثتوں کا جڑ ہے۔ لوگ کتنا تڑپتے ہیں، پلاٹ ڈیفینس میں ہوتا ہے، نام اسلام آباد کا لیتے ہیں۔ چکری میں کوئی ٹکڑا ہو تو کہتے ہیں میرا اسلام آباد میں پلاٹ ہے نا۔ اتنی فسادات کی جڑ ہونے کے باوجود چکری کے پہاڑ کو تو اسلام آباد میں چونکہ کیپٹل ہے، اس ملک کا جو فساد سے بھرا ہوا ہے، کائنات کے عدل کوئی کی حکومت کی جگہ اگر تجھے پلاٹ مل جائے تو اسے فخر جنت کہا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کہیں۔ وہ وقت آنے والا ہے، حکومت آپ کی ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سپاہی بنو، اپنے بازوں میں عالم عباس کو اٹھانے کی وہ طاقت پیدا کرو، اس نعرے کے ساتھ کہ اپنا لہو گرے بھی تو اونچا علم رہے، مرد خدا وہی ہے جو ثابت قدم رہے۔ اس سپاہی میں شریک ہونے کی، ہو سکتا ہے اچانک امام تشریف لے آئیں اور آواز آ جائے، سب کو حاضر ہونا پڑے۔ وہ آدمی جس کو صبح 10 بجے میڈم مشکل سے جگاتی ہے، وہ تو لشکر شیطان میں پہلے سے گیا ہے، کہاں سے جائے گا لشکر امام؟ تہجد گزار، عبادت گزار، ایک سوچ، ایک جو 313 ہوں گے، شکل و صورت و عادات و کردار و گفتار و ہر چیز میں یوں لگے گا جیسے ایک ماں سے پیدا ہوئی، ایک دل، ایک زبان، معرفت امام میں ڈوبے ہوئے، اطاعت میں ڈوبے ہوئے، محبت میں ڈوبے ہوئے، عجیب قسم کے لوگ ہوں گے۔ ہم کہاں بابا؟ لیکن مایوس نہ ہونا، یہ نہیں کہ مالک اشتر کی طرح امام کا گورنر بنے، سلمان کی طرح، اصحاب کاف کی طرح، نہیں، لیکن لاکھوں میں لشکر ہوگا، کہیں منشی تو بنیں گے، کمپیوٹر پہ بیٹھیں گے، امام کے ٹیلی فون ہے نا، دفتر میں چائے پلانے والوں میں سے اگر ہو جائے تو بڑی بات ہے، لیکن پیچھے نہ رہنا، جیسا بھی ہو۔ امام کے خادموں کے جوتے اٹھانے کے لیے اگر فرصت مل جائے غنیمت ہے، آج کے اس یزیدی دور کے حکمرانوں کے صدر بننے سے، ان شیطانی حکومتوں کے سربراہ بننے سے، اس یزیدی فوج کے لیڈر بننے سے، امام کے خادموں کے خاک پر اٹھانے کے لیے اگر توفیق مل جائے، شرف حاصل ہو، تو پوری دنیا آپ کے ٹھوکروں میں، پوری دنیا آپ کے اسی کلام سے ملتے جلتے، محسن نقوی کا آج واٹس ایپ پہ کلام بھی گردش کر رہا تھا، اسی مطلب سے ملتا جلتا ہے کہ پوری دنیا ٹھوکر میں ہے کہ جب مجھے خاک پا یا قمبر ملنا نصیب ہو گیا تو غلاموں کے ہے نا خاک پا اگر نصیب ہو تو انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔
وہ اور بات ہے کہ مصیبتوں نے گھیر رکھا ہو، چار طرف سے پریشانیاں ہوں، لوگ، گفتگو میری کمپلیٹ ہو گئی، مصائب کی تمہید باندھتا ہوں۔ جب آپ ہاسپٹل جاتے ہیں، لوگوں کو آپ نے دیکھا ہزاروں کروڑوں خرچ کرتے ہیں ایک لمحہ دل کی رمق کو برقرار رکھنے کے لیے۔ اتنی قیمت رکھتی ہے جان انسان کے لیے، گردے کی گردش، جگر، دل، خون کی حرکت، کلیجہ، کروڑوں خرچ کرتے ہیں ایک لمحے کے لیے۔ وہاں انسان کو جا کے یہ شکر نہیں کرنا چاہیے کہ میرا پروردگار تیرا شکر کہ اتنی قیمتی جان مجھے دی ہے، ایک پیسہ بھی نہیں لیا مجھ سے، ایک پیسہ بھی نہیں لیا۔ جہاں کروڑوں لوگ خرچ کرتے ہوں، وہاں اس گھرانے کے بچے موت کو شہد سے میٹھی قرار دیں، وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ آپ خود سوچئے نا، دل کی آدمی مر چکا ہوتا ہے ہاسپٹل میں، آئی سی یو میں ہوتا ہے۔ غلام رضا صاحب ادھر موجود، آئی سی یو میں کیا حشر ہوتا ہے ان کو زیادہ پتا، پیمس میں ان سے پوچھے۔ دل کی رمق کے لیے چند لمحوں کے لیے کروڑوں خرچ کرتے ہیں، وہاں اسی انسانیت کے طبقے کا ایک چھوٹا سا بچہ کہتا ہے مجھے موت شہد سے میٹھی ہے۔ یہ یونیورسٹی نہیں ہے معرفت کی، اس پہ ہزاروں تھیسس اور پی ایچ ڈی نہیں ہونے چاہیے۔ بابا لوگ جان کے خاطر کیا سے کیا نہیں کرتے ہیں، ہزاروں انسانوں کی جان لیتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے۔ وہاں ایک چھوٹا سا بچہ کہے کہ اگر ہم حق پر ہے تو موت کی کیا پرواہ ہے، اگر ہم حق پر ہے تو موت شہد سے زیادہ ہمارے لیے میٹھی ہے۔ یہ کیسی جان ہے جو شہد سے زیادہ میٹھی ہو، اور یہ کیسی جان ہے جس کے لیے آپ کروڑوں گوا دیتے ہیں ایک لمحہ برقرار رکھنے کے لیے۔ میں ایک فکر دے کے آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ آپ خود سوچئے، اور سوچنا خود عظیم ترین عبادت ہے اور معرفت کی بلندی ہے۔ یہ فکر وہ عظیم راستہ تھا جہاں نہ پانی میسر تھا اس کاروان میں، نہ روٹی میسر تھا، نہ خیمہ میسر تھا، نہ سکون تھا، نہ سربراہی تھی، نہ اطمینان تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر تھا تو تمانچے تھے بچوں کے چہروں پر، اگر میسر تھے تو تشنگی میسر تھی، اگر میسر تھی تو مصیبتوں کی جھرمٹ میسر تھی، اگر میسر تھی تو حجاب کا چھننا میسر تھا، اور کوئی چیز ان کو میسر نہیں آتی تھی۔ کوفے کی طرف رواں دواں، کل کے مصائب آپ نے سنے، اس کے بعد کوفے سے شام کی طرف رواں دواں ہے۔ کیا سے کیا مصیبتیں دیکھیں، ہم تو صرف کوفہ اور شام کے مصائب کو علماء، ذاکرین، خطبہ ذکر کرتے ہیں، کتابوں میں بھی زیادہ تر انہی کا تذکرہ آیا ہے، لیکن 18 شہروں میں جہاں جہاں سے گزرے ہیں، ہر شہر کوفے کی طرح گزرا ہے۔ ہر شہر کے لوگ اہل کوفے سے کم نہیں تھے، ہر دیہات کے لوگ اہل شام سے کم نہیں تھے۔ جس شہر میں جاتے تھے، اب دیکھیے موت فخر ہے، شہادت کمال ہے، لیکن جس کو یہ مصیبت سمجھتے تھے وہ یہ تھا، جس شہر میں جاتے تھے وہ کہتے تھے یہ خارجی کی اولاد ہے، جس شہر میں جاتے تھے یہ اولاد خارجی ہیں، دوسرے شہر میں گئے یہ اولاد خارجی ہیں، تیسرے شہر میں قدم رکھا کہا یہ اولاد خارجی ہیں، اسی طرح انہیں آگے لے جایا گیا، لیکن کسی بچے کی زبان پر لغزش نہیں آئی، قدم میں لغزش نہیں آئی۔ کروڑوں انسانوں کو چاہیے کہ ان بچوں کی ثبات قدم پر سلام عرض کرے، تمانچے کھاتے گئے، صبر سے کام لیتے گئے، ظلم و بربریت کا شکار ہوتے گئے، صبر سے کام لیتے گئے، آخر پہنچ گئے دربار شام کے دروازے پر، جس کا نام لے کر حضرت سید الساجدین پوچھا گیا مولا کس مصیبت نے آپ کے دل کو خون کر دیا ہے؟ نہ شہادت علی اکبر کا، نہ بھائی کے کلیجے کے چھلنی ہونے کا، نہ لاش قاسم کا تذکرہ، نہ بابا کے سینے پر شمر کے سوار ہونے کا، کسی کا نام نہیں لیا، ایک ہی نام، الشام الشام الشام۔ صاحب سوگنامہ آل محمد مصائب کی بڑی کتاب ہے، اس نے لکھا ہے کہ 7 مصیبتیں وہ ہیں، مولا سجاد سے روایت نقل کیا ہے، 7 مصیبتیں وہ ہیں جو قیامت تک ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ تعالی نے بولا کون سی مصیبت کہ
ہماری درخواست ہوتی تھی ایسے راستے سے لے جایا جائے جہاں دیکھنے والے نہ ہو. دشمن ایسے راستے سے ہمیں لے جاتے تھے جہاں تیرے دیوار پر آل محمد کو دیکھنے والے زیادہ ہوں. دوسری مصیبت کون سی مولا؟ یہ بہت دردناک مصیبت. کوفہ شام میں یہود و نصارہ کے دروازے پر ہمیں لے جاتے. دروازہ کھٹکھٹا کے اندر سے انہیں نکالا جاتا. ان سے پوچھ لیتے کیا تم لوگ انہیں جانتے ہو؟ اگر وہ کہتے کہ ہم انہیں نہیں جانتے ہیں، واہ مصیبت. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کو یہ یاد دلاتے تھے کہ ان کے دادا نے آپ کے دادا کو مارا ہے، ان کے بابا نے آپ کے بابا کو مارا ہے، ان کے چچا نے آپ کے چچا کو مارا ہے. وہ یہود و نصارہ جو غافل تھے ان کو بھی آل محمد کے دشمن بناتے تھے. پوچھنے والے نے پوچھا مولا تیسری مصیبت کون سی ہے؟ فرمایا وہ صدقہ جو اللہ نے آل محمد پہ حرام کر رکھا تھا. جس گلی سے گزرتے تھے کوئی کھجور ہمارے اوپر پھینک دیتا صدقے میں، اگر کسی کے ہاتھ میں کھجور نہ ہوتا سروں پر پتھر برسا دیتے، کوئی آگ برسا دیتا، کوئی ڈنڈے برسا دیتا. آگے بڑھتے گئے. مولا چوتھی مصیبت کون سی ہے؟ فرمایا ایسے خرابے میں ہمیں رکھا گیا، نہ فرش کا انتظام تھا نہ سائے کا انتظام. مولا اور مصیبت کون سی ہے؟ فرمایا جتنا عرصہ یہاں گزرا نہ پانی کا صحیح انتظام نہ روٹی کا انتظام. ہوتے ہوتے شام کے دروازے تک پہنچ گئے. زینب کبریٰ رک گئی. فرمایا بیٹا سجاد، یہاں تک زینب کی طاقت تھی، یہاں سے آگے طاقت ختم ہو گئی ہے. مولا نے فرمایا اما آپ نے بڑی قربانی دی ہے، لیکن بابا کے سر اطہر کی طرف نظر ڈالی ہے. جب حضرت زینب کبریٰ نے دیکھا بھائی کے سر اطہر کی طرف، آنسو بھائی کے آنکھوں سے جاری ہے. شاید یہ فرمانا چاہتے ہوں گے بہن زینب بڑی مصیبتیں جیلی ہیں، لیکن مقصد حسین آج دربار میں تو نے بیان کرنا ہے، فلسفہ شہادت آج تو نے بیان کرنا ہے، پیغام آل محمد آج تو نے بیان کرنا ہے. اور